ہم کھاتے پیتے لوگ تھے، مجھے ملازمت کی ضرورت نہ تھی، میں اپنی خوشی سے نرس بنی۔ ٹریننگ لینے سے پہلے بھی گھر والوں نے سمجھایا تھا کہ یہ ایک محنت طلب پیشہ ہے، تم اس سے انصاف نہ کر سکو گی، مگر بچپن کا شوق تھا، میں نہ مانی اور اس مقدس پیشے سے وابستہ ہو گئی۔ ہماری ڈیوٹی مختلف وارڈوں میں لگتی تھی، اس بار ایمرجنسی میں تھی۔ ایک دن ایک مریض کو لایا گیا، حالت تشویشناک تھی، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا، بچنے کی امید کم تھی۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جوان اور خوبصورت تھا، BSc امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا، احمر نام تھا۔ احمر کی صورت اور اس کے والدین کی حالت دیکھ کر دل پر چھری چل گئی، پھر روتے بلکتے والدین کی دعائیں کام آئیں اور احمر کو ہوش آ گیا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، ایک ہفتے بعد اسے خصوصی کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ مجھے اس مریض سے قدرتی لگاؤ محسوس ہوا تھا۔ میری ڈیوٹی سرجن صاحب نے جب مستقل اس کے کمرے میں لگا دی تو مجھ کو سکون ملا کہ اب میں خصوصی طور پر اسی مریض کی خدمت پر مامور تھی۔ وہ ایک ذہین اور دل موہ لینے والا انسان تھا، خود تکلیف میں ہونے کے باوجود ہم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، تاہم ابھی تک اٹھ کر بیٹھنے اور ملنے جلنے سے معذور تھا۔ اسے سوپ وغیرہ پلانا پڑتا تھا۔ ایک ایسا مریض تھا جس پر سرجن، ڈاکٹر، نرسنگ عملہ سبھی لوگ از خود مہربان تھے، ہم سب اس پر فدا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے میں ایسی کشش رکھی تھی، جو اسے دیکھتا، اس سے بات کرتا تھا، وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ افسوس کہ احمر کے ٹھیک ہونے کے امکانات کم تھے۔ ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگنے سے معذور ہونے کے 90% امکانات تھے، کیونکہ اس کے نروس سسٹم کو نقصان پہنچا تھا۔ اب ویل چیئر ہی اس نوجوان کا مستقبل تھی۔ ہم دعا کرتے خدا کرے وہ کم از کم ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے حرکت دینے کے قابل ہو سکے، جس کے زندہ بچ جانے کی آس نہ ہو۔ ماں باپ کو اس کی معذوری بھی قبول تھی، لیکن بستر پر پڑی رہنے والی زندہ لاش سے تو بہتر تھا کہ اپنے خالہ کے کیکی کے پاس چلا جائے۔ علاج ہو رہا تھا، ٹانگ میں جو فریکچر ہوا تھا اس کا آپریشن بھی کامیاب رہا تھا۔ گردوں پر چوٹ آئی تھی، وہ بھی ٹھیک کام کر رہے تھے، لیکن وہ بستر پر پڑا تھا۔ ہم سب کو احمر کے اٹھ بیٹھنے کا انتظار تھا۔ خدا کا شکر وہ دن بھی آ گیا جب وہ پہلی بار ویل چیئر پر بیٹھا اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے حرکت دی۔ یہ دن اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے بھی روز عید تھا۔ ڈاکٹرز اور سرجن خوش تھے، ان کا مریض صحت یاب ہو رہا تھا۔ اس روز اس کے رشتہ دار، دوست آئے، مبارکباد دی، لیکن احمر کو کسی اور کا انتظار تھا۔ وہ اس کی منگیتر تھی، جس کو آنا تھا مگر نہ آئی۔ اس کی نگاہیں بار بار دروازے پر جاتی اور لوٹ آتی۔ اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ احمر چونکہ معذور ہو گیا ہے، تبھی ان لوگوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ اب یہ بات میں اپنے بیٹے کو کیسے بتاؤں؟ احمر کو یقیناً صدمہ ہونا تھا، لیکن اس حقیقت کو بتانا ضروری تھا، ورنہ روز و شب اسی آس میں وہ گلتا رہتا۔ اس کی امید بھری نظروں میں انتظار کے دیپ جلتے دیکھ کر میں بہت دکھی ہو جاتی۔ اب پتہ چلا نرسنگ کتنا حساس پیشہ ہے اور کسی مریض کے ساتھ دلی لگاؤ خود نرس کے لیے دکھ بن جاتا ہے۔ کیا بتاؤں وہ کتنے کھٹن دن تھے۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن انسانی ہمدردی نے مجھ کو اس کے ساتھ ایک دن دیکھے جذباتی رشتے میں جکڑ دیا تھا، اور اب اس رشتے سے آزادی اپنے بس میں نہیں تھی۔ ابو امی مجھے پریشان دیکھ کر پوچھتے، بیٹی کیا بات ہے؟ ایک جوان سال مریض جس کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ حادثے کا شکار ہوا ہے، نروس سسٹم متاثر ہے، بس اتنا میں نے ان کو بتایا کہ مجھے فکر ہے وہ معذور ہو گیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ مجھ کو اس سے لگاؤ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہے، تمہارا کام تو اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہے، باقی کی فکر مت کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ امی مجھے سمجھاتی تھی، لیکن میں نہیں سمجھتی تھی، گویا یہ میرا پرسنل معاملہ بن چکا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی، ایک طوفان تھا جو دل و دماغ میں برپا تھا۔ پل بھر کو آنکھ لگتی تو احمر ویل چیئر پر بیٹھا یا بیساکھیوں کے سارے جلتا دکھائی دیتا، تبھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ جب سے احمر کی حالت بہتر ہوئی تھی، میرا سکون اور زیادہ لٹ گیا تھا، اس خیال سے کہیں وہ واقعی عمر بھر کے لیے معذور نہ ہو جائے۔ دن اسی اضطرابی کیفیت میں بسر ہو رہے تھے۔ اس کا اعصابی نظام کی بحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا انتہائی نازک آپریشن ہونا تھا۔ اس کے بعد وہ چل
پڑتا یا پھر ہمیشہ کے لیے ویل چیئر اس کا مقدر بن جاتی۔ جس دن آپریشن تھا میری روح زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگی۔ میں اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ لگتا تھا جیسے میری زندگی کا دار و مدار اس آپریشن پر ہو۔ میری اس اضطرابی کیفیت پر ماں کی نگاہیں جمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا کام کوشش کرنا ہوتا ہے، کوئی کسی کا نصیب نہیں بدل سکتا۔ معذوری احمر کے نصیب میں لکھی تھی۔ وہ اسٹریچر پر لایا گیا تھا اور ویل چیئر پر گھر گیا۔ 6 ماہ اسپتال میں رہ کر وہ ہم سب کا چہیتا مریض اور سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ آخر وہ چلا گیا۔ مجھے اس کے معذور ہو جانے کا سب سے زیادہ دکھ تھا۔ اس دوران جو دلی لگاؤ مجھ کو ہوا تھا اس کو شاید محبت کہتے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک معذور انسان سے ہی کیوں محبت ہو گئی۔ یہ احمر کی کوئی خوبی تھی یا میری بد نصیبی؟ اس میں کوئی ایسی بات تو تھی جس نے میرے دل کا سکون لوٹ لیا تھا۔ مجھے احمر سے ملے بغیر چین نہ تھا۔ جی چاہتا تھا ہر کام چھوڑ دوں، بس اس کی خدمت میں ساری عمر گزار دوں۔ والدین بھانپ چکے تھے، میں پریشان رہنے لگی ہوں۔ انہوں نے شادی کا مسئلہ انہی دنوں اٹھایا۔ شادی کے لیے جب تک انسان کا ذہن خود آمادہ نہ ہو، ہم جیسی لڑکیوں کا کسی دوسرے کی خوشی کے لیے گھر بسا لینا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے والدین کے کہنے پر فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا۔ وہ مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میری صحت گر رہی تھی، خصوصاً امی میری فکر میں گھل رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا آپ مجھے صرف 6 ماہ کی مہلت دے دیجیے، اس کے بعد آپ کی جو مرضی ہوگی میں اپنا سر جھکا لوں گی۔ امی ابو میری شادی میرے چچا زاد سلمان سے کرنا چاہتے تھے، جو انجینئر تھا اور بیرون ملک جانے کی تیاریوں میں تھا۔ والدین چاہتے تھے میں فوری ملازمت چھوڑ دوں اور میں چاہتی تھی کہ احمر کو ویل چیئر کو تھام لوں، اسے سارے جہاں کی سیر کروں، وہ خوش ہو اور اس کا دل شاد ہو تو میرا دل بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ یہ کیسی عجیب خواہش تھی۔ میں ساتھی کا مطلب روحانی ساتھ کو سمجھتی تھی، دیر رات اس معاملے پر سوچ رہی تھی۔ آخر کار میں نے اسے خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈائری سے اس کے گھر کا پتہ نکالا اور خط لکھنے میں بیٹھ گئی۔ ولا تکلف وہ سب کچھ تحریر کر دیا جو میرے دل میں تھا۔ بلا کم و کاسط اسے اس ضمن میں مبالغہ آرائی سے بالکل کام نہیں لیا۔ ایسے معاملات میں لگی لپٹی چلتی بھی نہیں۔ ہفتہ بعد جواب آ گیا۔ بہت اضطراب سے میں نے لفافہ چاک کیا۔ انداز بیان دلکش اور تحریر خوبصورت تھی۔ سب سے زیادہ متاثر کن بات اس کے الفاظ کی سچائی تھی۔ سوچ رہی تھی ایسے پرعزم انسان دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں۔ احمر نے لکھا تھا آپ نے شادی کے متعلق پوچھا ہے۔ شادی میرا اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی حق ہے۔ اگر میں چل پھر نہیں سکتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میری یہ خواہشات ختم ہو گئی ہیں۔ میری سوچ، میرے احساسات و جذبات سب اپنی جگہ قائم ہیں۔ یورپ و امریکہ تو میری طرح کے لوگ شادی کر کے گھر بسا لیتے ہیں، لیکن یہاں معذور آدمی کی کوئی زندگی نہیں، ہم پر بعض ترس کھایا جاتا ہے۔ یہ تحریر پڑھ کر میرا دل کٹ گیا، آنکھوں میں درد و دل میں آنسو بھر آئے۔ تذبذب کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے کسی نوجوان نے مجھے متاثر نہیں کیا تھا۔ احمر ہی میری زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا جس نے میرا دل اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، اور محبت کے جذبے کی آفرینی کا پہلی بار احساس ہوا تھا۔ بے اختیار میں اسے ایک خط لکھنے میں بیٹھ گئی اور صاف لکھ دیا کہ احمر میں آپ سے شادی کروں گی، آپ کا گھر بساؤں گی، آپ پر ترس کھا کر نہیں، اپنی خواہش کی خاطر، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ خط روانہ کر چکی تو سوچنے لگی یہ کیا لکھ دیا ہے، آپ کیسے اس امر کو ممکن بنا پاؤ گی، امی ابو کو کیوں کر راضی کرو گی، وہ تو کسی صورت ایک معذور شخص کو میرا جیون ساتھی بنانے پر راضی نہ ہوں گے، وہ نہ مانے تو یہ وعدہ بھی کیسے نبھا پاؤں گی، کیونکہ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ خط کا جواب آ گیا۔ احمر نے اپنے بارے تفصیل سے بات لکھ دی، شاید مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں ایک اپاہج کے ساتھ عمر بھر نبھا نہ کر پاؤں گی، میری زندگی یہ جیرن ہو کر رہ جائے گی، اور بعد میں اپنے اس فیصلے پر بے حد پچھتا ہوگی۔ میرے علاوہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو احمر کا خط پڑھ کر یقیناً اپنا رادہ بدل دیتی۔ اس نے صاف لکھا تھا کیونکہ آپ اپنے آپ کو کنویں میں گرانا چاہتی ہو، جان بوجھ کر خودکشی کرنا چاہتی ہو۔ اس کی صاف گوئی سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی۔ میں احمر سے ہی شادی کروں گی، دل نے فیصلہ کر لیا۔
अब वालिदैन को आगाह करना बहुत जान जोखम का काम था। कई दिनों सोचों में गलतियाँ और परेशान रही। ड्यूटी से भी छुट्टी ले ली। अम्मी अबू सलमान के लिए मेरे जवाब के मुंतज़िर थे, क्योंकि चाचा चाची हमारे घर के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने ये शर्त भी रख दी कि मारिया शादी के बाद मुलाजमत नहीं करेगी। अब एक ही हल था कि दिल की बात समझाने की खातिर अमर के खतूत अपने वालिद को दे दूं। फैसला तो आखिर मैं उन्होंने ही करना था। मैंने ऐसा ही किया। इन खतूत को पढ़कर अबू को जैसे सख्ता हो गया। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, बेटी कुछ तो सोचो, तुम क्या करने जा रही हो। ये एक दो दिन की बात नहीं, ये उम्र भर का सौदा है और बड़े खसारे का सौदा है। मोहब्बत वगैरह हवाई चीज़ का नाम है। असल ज़िंदगी और हक़ीक़ी ज़िंदगी कुछ और हैं। माँ ने भी कहा, बेटी औरत के लिए शोहर एक सहारा होता है, और अगर शोहर ऐसा हो तो तुम कब तक इसकी बैसाखी बनकर रहोगी। मुझे अम्मी अबू की बातें अच्छी ना लगी। अपनी औलाद की खातिर वो आज कितनी खुदगर्जी से सोच रह गए। इस दिन मुझे अपने वालिदैन बहुत संग दिल नज़र आए। मैं खुद गलती पर थी कि वो उसका फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। ये फ़ैसला तो कोई दूसरा शख्स ही कर सकता था, जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो। अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर मेरी दोस्त थी। उससे मशवरा किया। उसने कहा, अमर से शादी मत करो, बल्कि वालिदैन की बात मान लो। बाद में बहुत मसाइल होंगे और तुम इस इम्तिहान में पूरी ना उतर सकोगी। मैं इधर से भी मायूस हो गई। अब सर्जन साहब बाकी रह गए थे। वो बुज़ुर्गों की तरह शफकत करते थे। अपना मसला उनको बताया। सलाह ली। वो कहने लगे, मारिया मेरी राय यह है कि अपने वालिदैन का कहा मान लो। एक अपाहज के साथ उम्र बसर करना बहुत खतर रहेगा। हर तरफ से मायूस होकर फिर से अमर का सहारा लिया। उसे बताया कि सब मुझे मना कर रहे हैं। क्या नेकी करना बहुत मुश्किल काम है? चलो, और नहीं तो इसको ये लोग नेकी का काम समझ लें। एक अपाहज को भी तो साथी की ज़रूरत होती है। ये तो सभी मेरी हौसला शिकनी करते हैं। मैं भी यही कहूँगा कि सब तुमको ठीक सलाह दे रहे हैं। तुम एक बड़ी जज्बाती लड़की गलती करने जा रही हो, लिहाजा अब भी वक्त है, सोच समझ लो। इसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मुझे भी सहारा चाहिए, तो मैं तुमको कैसे सही राह दे सकता हूँ। मैं शुरू से ही एक सीधी लड़की थी, जो जी में आ जाता कर गुजरती। अमर को समझाने से भी ना मानी और उसके साथ शादी का फैसला कर लिया। अम्मी बहुत दुखी हुई और वो दोबारा बीमार पड़ गई। मेरी बर्बादी की फ़िक्र से पहले ही मेरी तरफ की फ़िक्र से आज़ाद होकर इस दुनिया से चली गई। अम्मी की वफ़ात का भी गम जितना मुझे था इतना किसी को ना होगा, लेकिन मौत का गम हर एक को सहाना पड़ता है। वालदा की वफ़ात की इतला मैंने अमर को दी और वो अपने वालिदैन के हमरा ताज़ियत को आया। ये लोग दूसरी बार आए तो अबू से मेरे रिश्ते की बात की। मैं उनको अपना अंदिया दे चुकी थी, लिहाजा वालिद ने मजबूरन मेरी खुशी की खातिर एक माजूर नौजवान को अपना दामाद बनाना कबूल कर लिया। मैं अपने वालिद की अज़मत को सलाम करती हूँ, जिन्होंने मेरी ख्वाहिश को अजीज़ जानकर मुझको ज़बरदस्ती किसी और से शादी करने पर मजबूर नहीं किया। ख़ुद वो कितने दुखी हुए थे इस फैसले पर मैं जानती हूँ, मगर मेरी मर्ज़ी का एहतराम किया। सिर्फ इतना कहा कि किसी मजबूर को सहारा देने की हिम्मत कर ली है तो फिर इस रिश्ते को उम्र भर के लिए निभाना, बीच मंजद हार में ना छोड़ देना। मेरी अमर से शादी हो गई। बहुत खुश थी, मुझे मुराद मिल गई थी। सच बात बताऊं कि बाद में वैसी खुशी ना रही जैसी इब्तदा में थी। मुझे अबू की कही हुई बातें याद आती जो दिल पर नक्श हो चुकी थी। अबू ने फौत हो चुके थे। मेरा जो हक जायदाद में बनता था भाइयों ने मुझे दे दिया। अमर के वालिदैन भी खाते पीते लोग थे, उनको भी वरासत मिली जो बैंक में हमने डिपॉजिट करा दी। उनको कमाने की ज़रूरत ना थी। वो सारा दिन घर में होते थे, व्हील चेयर पर इधर से उधर घूमते रहते और मैं उनके सामने रहती थी। वो कहते थे, बस मेरे सामने रहा करो। शायद हर मर्द शकी मिजाज होता है, वो भी भला के शकी थे। ज़रा सी देर भी घर से बाहर रहना गवारा नहीं करते थे। इसी वजह से मैं मुलाजमत भी ना कर सकी। जो ही घर में कदम रखती झगड़ा
پڑھتے یوں ہماری ازواجی زندگی میں تلخی کی ابتدا ہوئی۔ میں ملازمت نہ چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن عمر نے کہا کہ میں دکان کھول لوں گا، تم کو کہیں جانے نہ دوں گا، تم گھر میں میرے سامنے رہو گی۔ ان کی خاطر نرسنگ چھوڑنی پڑی۔ وہ پھر بھی ناخوش رہتے، ان کا احساس محرومی بڑھتا گیا اور میں ہار مانتی چلی گئی تاکہ ان کے دل کو ٹھیس نہ لگے، کیونکہ ان سے شادی کر کے سہارا بن جانے کا میرا اپنا فیصلہ تھا۔ ہر کسی نے منع کیا تھا، حتیٰ کہ خود عمر نے بھی سمجھایا تھا۔ بہرحال جو بھی حالات رہے، میں نے نباہ کیا، اپنی طرف سے ممکن کوشش کی۔ 15 سال ان کی خوشی کی خاطر گھر میں قید رہ کر گزار دیے، ان کے بغیر گھر سے باہر نہ جاتی، شام کو روزانہ قریبی پارک میں لے جاتی تھی، اور بھی جتنی زندگی تھی میں ایسے ہی نبھا دیتی ہے۔ ہماری شادی کے 15 برس بعد ایک دن اچانک ان کو تیز بخار آیا، اور اس بخار میں دوسرے روز وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے ان سے محبت تھی، وہ جیسے بھی تھے مجھے قبول تھے۔ کاش وہ اور زندہ رہتے، مجھ سے محبت کرتے اور میں ان کی خدمت کرتی، لیکن یہ اللہ کی مرضی کہ عمر کی زندگی کے دن ہی اتنے تھے۔ ان کے بعد رفتہ رفتہ مجھ پر بڑھاپا آنے لگا۔ میں بڑے بھائی کے گھر آ گئی، ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ لی اور اپنا سب کچھ ان کو دے دیا۔ سب کہتے ہیں تم نے ایک مزدور کے لیے اپنی زندگی بھر کی خوشیاں کھوئی، مگر سمجھتی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کھویا، کیونکہ انسان اپنی روحانی طمانینت کے لیے اگر کچھ کھو دے تو میری نزدیک یہ خسارے کا سودا نہیں۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی کیونکہ عمر مزدور تھے، بس یوں ہی زندگی میں نے عمر کے ساتھ اپنے جذبات قربان کر کے گزار دی۔ دوستو، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ماریہ کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں؟ اسے عمر سے شادی کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔